آج کی تفسیر 23ویں پارے کے شروع سے رہے گی، جس میں سورہ یاسین کا کچھ حصہ رہے گا اور سورہ صافات اور سورہ صاد کی تلاوت کی گئی ہے تو اس کی تفسیر رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور تم سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ لوگوں کی یہ حالت قابل افسوس ہے کہ ان کے پاس جو بھی نبی آتا ہے یہ سب ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کو جھٹلاتے ہیں، اور وہ کیوں بھولتے ہیں کہ کتنی ہی نافرمان امتیں ان سے پہلے ہلاک و برباد ہو چکی ہے۔ ایک دن سب کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے جو ابھی تلاوت کی گئی تھی، أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتنی ہی پیدا کی ہوئی چیزوں کی نشانیوں کا قرآن میں تذکرہ فرمایا، یہاں تک کہ آخرت کے عذاب سے بھی ڈرایا اور نیک لوگوں کے لیے جو جنت کی خوشخبری ہے عیش و عشرت کی وہ بھی بتلائی۔ اور کس طرح سے بتلایا؟ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، کہ اہل جنت بے شک اس دن جنت میں خوش دل ہوں گے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک ارشاد ہے کہ وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں ہر چیز کا پورا پورا اختیار ہے اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس کے بعد سورہ صافات شروع ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا کر ارشاد فرماتے ہیں کہ ساری کائنات کا مالک و مختار وہی ہے اور اس کا نظام کائنات شیطانی مداخلت سے محفوظ ہے، یعنی شیطان اس میں کوئی دخل اندازی نہیں کرے گا۔ قیامت کے دن منکرین اپنے جھوٹے معبودوں کے ساتھ ہوگے اور وہ بھی دوزخ کے گہرے ایندھن میں جائیں گے اور مجرموں کی یہی سزا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ذکر فرمایا گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا جس میں باپ اور بیٹے دونوں کامیاب ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ذبیحہ اس کے بدلے میں دے کر بھیجا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہمیشہ کے لیے قیامت تک نسلوں میں جاری کر دی گئی ہے۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ یونس علیہ السلام کا واقعہ بتلا رہے ہیں کہ وہ بغیر اللہ کی اجازت کے بستی والوں سے خفا ہو کر ناراض ہو کر دریا کے سفر میں چلے گئے تھے۔ ایک بڑی مچھلی نے ان کو نگل لیا، پھر مچھلی کے پیٹ میں ہی انہوں نے اللہ کے حضور میں توبہ کی جو قبول ہوئی اور مچھلی نے ان کو خشکی پر لا کر ڈال دیا۔ اس کے بعد سورہ صاد شروع ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مشرکین مکہ تکبر اور ضد میں مبتلا تھے، انہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا اور باتیں بناتے ہوئے ایک کے بعد ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں تعجب کی کون سی بات ہے، ہم نے انہی میں سے ایک پیغمبر ان کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ کیا منکرین نہیں سمجھتے کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی نافرمان قوم کو ایسی حرکت میں ہلاک و برباد کر دیا ہے؟ اے نبی، جو یہ ناروا باتیں کرتے ہیں اور اس کا انکار کرتے رہتے ہیں، آپ ان سب باتوں پر کیا ہے صبر کیجئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا کہ ان کو ہم نے بہترین قوت فیصلہ عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے ایک جھگڑے کا فیصلہ کیا تھا مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا ایک امتحان تھا جس کا فیصلہ کرتے ہی ان کو احساس ہو گیا، مجبوراً سجدے میں گر گئے، توبہ کی، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ پھر اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کی سخت بیماری اور اس بیماری کے اوپر صبر کرنے کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے۔ اسی طرح اور کئی پیغمبروں اور نبیوں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان کو ہم نے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی ہے، چھوٹ دے دی ہے، وہ بہکائے گا ضرور مگر اللہ کے خاص بندے اس کے فریب یعنی دھوکے میں نہیں آئے گے۔ اس کے بعد سورہ زمر شروع ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹے اور کافر ہوں۔ اللہ کسی کو اپنا بیٹا نہیں بناتا، وہ واحد اور غالب ہے،
وہ لوگوں سے بے نیاز ہیں، ہاں اسے شکر گزار بندے پسند ہیں۔ ہر شخص اپنا حساب دے گا اور کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، سب کو اللہ تعالی کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ قرآن نصیحت اور ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے، اور اس میں ایسی باتیں بیان کی گئی ہے جس میں ذرہ برابر بھی کوئی عیب و کمی نہیں ہے، تاکہ گمراہ لوگ راہ راست پر آ جائے اور برے انجام سے بچے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔